بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرحت ہاشمی فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے، ٹوٹنا ہی دراصل جڑنے کی طرف لے جاتا ہے۔ برا دوست کوئلے کی مانند ہوتا ہے، گرم ہو تو ہاتھ جلائے گا، ٹھنڈا ہوگا تو ہاتھ کالا کرے گا۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ ہر گناہ ایک ایسے ممنوعہ لذیذ پکوان کی طرح ہے جو زبان تک تو بہت خوشگوار محسوس ہوتا ہے، مگر حلق سے اترتے ہی ناسور کی طرح رگوں میں پھیل جاتا ہے۔ اے اللہ پاک، مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے محفوظ رکھنا، آمین۔ اگر والدین کے بال سفید ہو رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے پاس ان کی خدمت کا بہت کم وقت باقی ہے۔ توبہ کرتے رہا کرو، جانے زندگی کب ختم ہو جائے، کوئی نہیں جانتا۔ یا اللہ، مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے۔ مجھے خاموشی سے، میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ پوچھا گیا، جنت کے بارے میں کچھ ایسا بتائیں کہ شوق پیدا ہو۔ فرمایا گیا، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ ہر نعمت پر دل سے کہیے الحمدللہ۔ بہترین کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے سامنے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یاد رکھو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ ماں باپ نے آپ کو اس وقت نہیں چھوڑا جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کو ان کی ضرورت تھی۔ آج آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آج ان کو آپ کی ضرورت ہے، پلیز ان کو تنہا مت چھوڑیں۔ اپنے رزق، اولاد اور محبت کو لوگوں سے چھپا کر رکھو۔ حسد سفلی ہے، حاسد کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ لفظ آپ اور تو انسان کی حیثیت دیکھ کر استعمال کرتے ہیں تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ عورت کا خوبصورت ہونا عام بات ہے، لیکن اس خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دنیا سے چھپانا خاص بات ہے۔ انسان اپنے اوصاف سے ہی عظیم بنتا ہے، اونچا عہدہ حاصل کرنے سے نہیں، کیونکہ اونچے مینار پر بیٹھنے سے کوا عقاب نہیں بن جاتا۔ جب تک تم اپنی قدر خود نہیں جانو گے، تب تک کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ گمان دل و دماغ پر چھا جاتا ہے اور پھر وہی سوچیں تخلیق ہوتی ہیں جس طرح کا گمان کیا جاتا ہے۔ آدمی کی حیثیت اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ اپنی عمر کے سفر پر رواں دواں ہے۔ دن بدن اور مہینہ بے مہینہ یہ سفر کٹتا جا رہا ہے۔ ہر گزرتے دن اور رات کے ساتھ وہ اس دنیا سے دور اور قبر سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمدردی، خلوص، اچھائی اگر کسی کی صفات کا حصہ ہیں تو ہمیں اس کی صفات کا ناجائز فائدہ اپنے حق میں نہیں اٹھانا چاہیے۔ اے پروردگار، ہمیں ایمان کی سلامتی اور تیری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زندگیوں میں آسانیاں عطا کر دے مالک۔ ہم بہت کمزور ہیں، اپنے عمل میں ہمیں اپنے قول و فعل میں برابر رہنے کی ہدایت نصیب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اے غفور الرحیم، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما،
رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما، حسد، بغض، کینہ اور بد نظری سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ پاک اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آپ کے تعارف کے دو حصے ہیں، ایک آپ کی خوبیاں اور دوسرا آپ کی خوبیوں والے دوست۔ مجھے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو آتا ہے نا، مولا میرے دل کی فریاد سن لے۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت ترک کر دیں۔ انسان کی خودداری اس کی عزت نفس کو بڑھاتی ہے، جو بہت ضروری ہے، جبکہ خود پسندی صرف انا کو تسکین دیتی ہے، جو کہ تباہ کن ہے۔ عزت نفس اور انا میں فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ اساتذہ فرحت ہاشمی فرماتی ہیں، ہم نے اللہ سے جنت کا سودا کیا ہے، ہمیں جنت چاہیے، دوسروں پر اپنی نیکیوں کا احسان نہ جتائیں۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون مل جائے گا۔ اللہ کریم پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تا حشر اس کی برکات نصیب فرمائے، آمین۔ دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کی اصل جدائی وہ ہوگی جب وہ آخرت میں جدا کر دیے جائیں گے، ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں۔ ایک دوسرے کی آخرت کی فکر کیا کریں، یہی اصل محبت ہے۔ یہ جو دلوں کے رشتے ہوتے ہیں نا، جتنے مضبوط ہوتے ہیں اتنے ہی نازک ہوتے ہیں، انہیں کبھی بڑی سے بڑی بات بھی نہیں ہلا سکتی اور کبھی ایک چھوٹی سی بات بھی انہیں توڑ دیتی ہے۔ کبھی کسی کو اپنی زبان سے تکلیف مت پہنچانا، کیونکہ بعض اوقات ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں جو سامنے والے کے لیے باعث تکلیف ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ خوبصورت معاملات کریں تاکہ آپ کی خوبصورت یاد لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ اے میرے رب کریم، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کر دے۔ جو دشواریاں، بیماریاں، پریشانیاں اور آنے والے خدشات و آفات ہیں، ان سب سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری جائز حاجات پوری فرما، ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بہترین وراثت جو باپ اپنے بچوں کے لیے چھوڑتے ہیں وہ ادب ہوتی ہے، دولت نہیں۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ اگر گلاس دودھ سے بھرا ہوا ہے تو آپ اس میں اور دودھ نہیں ڈال سکتے، لیکن اگر آپ اس میں شکر ڈالیں تو وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہے اور اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ اسی طرح اچھے لوگ ہر کسی کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اخلاق اچھا ہونا چاہیے، یہ انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ اللہ ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی راہ بظاہر کانٹوں سے بھری ہے مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ انسان اتنے گناہ کرے جتنا اس میں سزا سہنے کی ہمت ہو۔ رب کی قسم، رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن جو لوگ استغفار کثرت سے پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم فرماتا ہے، اور جو لوگ گناہ کر کے اس کا ازالہ کرنے کے لیے بھلائی، خیرات و صدقات کثرت سے دیں تو رب العالمین کی ذات غفور الرحیم ہے۔ درود پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ضرور ملتی ہے، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل ہو گئی اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا اللہ جل شانہ کو بے حد پسند ہے۔ دل سے نکلی ہوئی ہر دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے اور زندگی کی ہر مشکل گھڑی سے محفوظ رکھے، آمین۔ ضروری نہیں کچھ بڑا کریں، زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جائیں۔ کسی کا دکھ سن لیں، کسی کو دلاسا دے دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی کو مسکراہٹ عطا کر دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہی زندگی کے سمندر میں بڑی بڑی مثبت لہریں پیدا کرتی ہیں۔
لہجوں کی کڑواہٹ ہمیشہ اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ برداشت کی وہ حد ہے جو ٹوٹ جانے پر انسان کو تلخ بنا جاتی ہے۔